والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وخادمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا القاسم محمد اللهم صل على محمد المعصومين المنتقمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میرے عزیزوں، میں اپنے بات کا آغاز ایک قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت سے کر رہا ہوں، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: اے حبیب، اے میرے رسول، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مدثر، اے مزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے یاسین، یعنی اپنے آپ کو یعنی قرآن مجید کے اندر پروردگار اپنے حبیب کو اپنے رسول کو محبوب رکھتا ہے تو وہ آپ کو پکارتا ہے ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کمبلی اوڑھنے والے، یعنی بغیر صفات کے نام نہیں لیا ہے. مگر میں کیا کروں کہ زمانہ صرف کمبلی کو یاد رکھتا ہے، چادر کو یاد نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن بغیر کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جو بھی بات کرے، جو بھی کہتے انجام سے، وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو وحی کے ذریعے سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب کچھ نہیں کہتا ہے سوائے کہ جو اللہ کی جانب سے وحی ہو رہی ہو وہی رسول کہہ رہا ہے. اے زمانے کے امتی، اے زمانے کے مسلمانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے ساتھ جنگوں میں جانے والوں، اے میرے ساتھ ہم پیدا ہونے والا ہونے والوں، یہ سن لو. اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے ساتھ اخلاق نہیں پیش کرو گے، تم میرے ساتھ نہیں رہو گے. مگر اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تم ایک جملے سنو، کوئی لا کرو. میں نے یہ کہ تم کا نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ پڑھ رہا ہے، یہ زکات پڑھ رہا ہے، یہ اسلام پڑھ رہا ہے، یہ امنیت کا سامان کیا ہے، یہ انسانیت کو وعدہ کیا ہے، اس کا عقل صرف یہ ہے. تو میرے اہل بیت کو مرمت کرو، میرے اہل بیت کو مرمت کرو، میرے اہل بیت کو عالم کرو. اگر کوئی علم اٹھا کے چلتا ہے تو ایک بات جو کرتا ہے جو اس لیے کہ پیغمبر ہی کو علم دیا تھا، پیغمبر ہی نے آپ کو بتایا کہ یہ علم جو ہے، یہ بات جو ہے، تو بالکل کہ تم نے ہم کو اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ جنگ کے اوپر سے علم رسول کے ہاتھ میں ہے. زمانہ اعتراض یہ چارجر کیوں ہو؟ میرے دل کی چارجر کے بعد جب کبھی کوئی اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چھوی، کوئی نہ کوئی تصویر، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جو اس کی یادگار ہو وہ اپنے قریب رکھتا ہے. تو میرے عزیزوں وہ زمانہ پیغمبر تھا، یہ علم بھی وحی سے لیا ہے، یہ تعزیہ بھی وحی سے لیا ہے، اور یہ اصحاب پیغمبر سے بھی ہم نے لیا ہے. ماتم کرنا ہم نے اپنی رائے سے کچھ نہیں لیا ہے، اس لیے کہ صحابہ پیغمبر نے ماتم کر کے ہمیں بتایا ہے. اگر قرآن میں آگے بڑھ کے کوئی شروع ہو رہا ہے تو کرو کیا زمانے کو ماتم کر کے بتاؤ کیا ہمارے محمد کے چاہنے والے ہمارے محمد کے چاہنے والے. میرے عزیزوں یہ زمانہ تو اعتراض کر رہا ہے، یہ آج ٹماٹر کیوں ہے، یہ زنجیر زمین کیوں ہے؟ تو یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ اس آیت کا وہ نچوڑ ہے جس میں پیغمبر بہ رہے ہیں. ان دادا کے لوگوں میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، ان لاکھ کو سماجتے ہیں. آج رنگی لوگوں کو پتا بالکل ہم کچھ نہیں کرتا ہے ان سے، نہ نماز کی اجرت چاہتے ہیں، نہ حضرت حق کی اجرت چاہتے ہیں، نہ ہم زکات کی اجرت چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروباروں سے محبت کرو، ہمارے کاروباروں سے موقع کرو. اب یہ اعتراض زمانہ کرتا ہے کہ شیعوں نے بھی مدد دیا ہے، شیعہ کی مدد کرتے ہیں. تو میرے عزیز یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا اعتراض ہے؟ عقل سے سوچو، جب عقل اور مقصود دونوں برابر ہوتے ہیں اللہ
ماتم بھی کرے اور مقتول کو روئے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کسی کا قتل کرتا ہے، دشمنی میں کرتا ہے، محبت میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا. اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہاں مطالعہ کرو. یہ ہماری کتابوں سے نہیں، اپنی بھی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو. مقابلے میں آیا کون تھا؟ حسین کے مقابلے میں ہوگا، وہ تحریر ہوگا، وہ آتنکواد ہوگا. آتنکواد کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تحریر کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اسلام کو ماننے تیار پہنچانے والے رسول ہے، اور رسول نے کوئی بتائے کہ رسول نے کیا کبھی کسی کو بے خطا کیا ہے؟ جب بے خطا کسی کو اتارا ہے، جب بے خطا ہو کوئی ایسے اوقات سے ٹھکانا ہو جو نازیبا ہو. پیغمبر نے تو اخلاق کے ذریعے سے بیٹھا لایا تھا اپنے امتی کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آئے تو اخلاق سے کرنا. وہ تمہارے اخلاق تو تمہارا ہو سکتا ہے، برائی سے کبھی برا نہیں تمہارا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو ماتم کرتے ہیں وہ اسلام نہیں قبول کرتے، جو ماتم کرتے ہیں وہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اسے مسلمان کہتے ہیں. تو کیا ہم کلمہ بول رہی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ زمانہ آج کو بھول گیا، بال کو یاد رکھا. آج کو بھول گیا، بال کو یاد رکھا. اگر کہیں بات دکھائی دیتا ہے تو سے جاتے ہیں کہ حضور کا بال ہے، حضور کا بال ہے، اس کی زیارت کرو، اس کا افسوس کرو. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بال زیادہ عزیز ہوتا ہے. پہلے اولاد کو مانو، یہ بھی تمہارے کام آ سکتا ہے. میرے عزیز حسین کربلا کے میدان میں حسین کو یوم نہیں ہے، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے. یہ کہہ رہے ہیں حسین نہیں وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو زمانہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ رسول سے حسین ہو لیکن حسین سے رسول کہتے ہیں. تو بات سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہو تو یہ حسین کی بجائے ہوئی نماز ہے. اگر حسین کی بجائے ہوئی نماز ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ پھول رک جاتا اگر حسین کا نماز ہے. لوگ اپنے آپ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو چاہتے ہیں تو پھر آج کے ساتھ محبت کر کے بتاؤ کہ ہم آج کا احترام کرتے ہیں اور اس وقت ہمارا قابل قبول ہے. میرے عزیزوں، میں اپنی بات کو تمام کر چکا کہ اس کلمات کے ساتھ کہ کربل میں حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے، کربل میں حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے. کربل میں وہ ہوا ہے جو آج دنیا میں تاریخ میں جو آج تک لکھا ہوا ہے، ایسا واقعہ حسین کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے دشمن کو کوئی یقین نہیں ہے. حسین مجنون کربلا کو 3 روز اختیار کا شکل اور حج یہ ہے کہ شاہ علی اصغر جن کی عمر سے 6 برس ہے اسے دنوں کو سینے مار کر شہید کر دیا گیا. قاسم بن حسن سے ضلع کے اوپر کر دیا گیا. اچھا قتل ہو جاتے ہیں تو قتل ہو جائے، مگر میرے عرب کا دستور یہ تھا، عرب کا قانون یہ تھا کہ مردوں کو اگر قتل کر دیا ہے تو عورتوں کو اسیر نہیں کیا جا رہا تھا، بیماروں کو اسیر نہیں کیا جاتا ہے.
اندر بھی قانون ہے، اگر مسلم ہے بیمار ہے تو آپ اس وقت تک اسے سزا کا حکم نہیں دے سکتے جب تک اس کی کام نہ ہو جائے۔ اللہ جانے کربلا کے میدان میں کیا ہوا کہ حسین مظلوم کربلا کا ایک بیٹا جسے علی ابن الحسین ہو گئے، بیمار سیدے سجاد نے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، اگر کسی کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے تو گلے میں پاؤں میں لایا جاتا مگر ہے تو بیمار کربلا چلے گا وہی بیمار اسی بیمار کی یاد ہے، اسی نسلوں کی یاد ہے کہ جو کربلا سے شام سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام سے مدینہ میرے کیفیت کے ساتھ آیا ہے۔ جب حسین کربلا سے چلے تھے تو جوان تھے، 24 سال کا بابا فکر کیسا ہوتا ہے کہ ان کے سارے سرکار کے چہرے پر دنیا کر جاتی ہے، کہ ان کے بال فتح ہو جاتے ہیں، مگر میرے عزیزوں حسین کے پاس کربلا سے کوفے جس کی 12,000 میل تک لکھی گئی ہے، اتنے راستے میں وہ بیمار پورا بھی ہو گیا، باہر بھی ہو گیا تو کوئی مذہب نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا ماتم کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی اس وقت آسمان کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے کارنامات کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کا ایک گانا جلدی ہوئی ریت پر ڈال دیا جاتا تو وہ بہت جاتا تھا۔ ایسے میں میرا بیمار لمبے پاؤں میں آگے ہے، پاؤں میں کھانے والے بیماروں ہوا والا ہے، بس ایک بار اگر یاد آئے تو بیمار کا نام لے کر اسلام کو چلے جانا اسلام کو روانہ ہو جانا۔ بیمار چلے سکتا ہے دھوپ پڑی ہوئی دھوپ ہے، بیمار کی ہتھیلیاں چلی ہوئی ہے، پیڑ چلی ہوئی ہے، کمر میں تو لوگ نظر پڑا ہے، وہ بھی بیمار آپ نہ لا سکا، آپ دشمن کے پیسے لگے، دشمن بیمار سے سچارا کھڑے چارے کے چھائے میں آئے چڑھانے کی طرف پڑے اور جانے کے بعد چھائے میں بیٹھ گئے، شخص نے یہ دیکھا کرنا گھماتا ہوا یہاں سے ورنہ میں مجھے جانے ماروں گا، اتنا جانوں نے دیکھا